السلام علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں بے وفا کے شہر میں کس طرح برسکس لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ میرے دوست تیمور نے پارٹی رکھی ہے، وہاں کپلز آئیں گے، تمہیں وہاں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ سن کر حیران رہ گئی، اس لیے سوچ رہا ہوں ڈیسنٹ اینڈ یونیک ڈریس خریدوں جو تم وہاں پہنو۔ ویسے تو سارے ماڈرن ہوں گے، گھبرانا نہیں، آئی مین ویسٹرن۔ وہ اسے بتانے لگا، تم پہنتی نہیں ہو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ تو حیران ہوئی، اسے اب موڈ کو مزید بدلنا ہوگا۔ رحیلہ کی زندگی میں بہت زیادہ چینجز رہیں۔ رحیلہ ایک خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، پہلے ماما سے دور ہوگی، پھر نانا کے گھر رہی، وہاں اسے ایڈجسٹ ہونا پڑا، وہاں ہوگی تو پھر دوبارہ بابا کے گھر جانا پڑا، پھر اسٹیپ مدر کے ساتھ اسے رہنا پڑا۔ وہ نانا کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی، مگر نانا کام پہ جاتے، نانو اس کو رکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ بیچاری اس طرح زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اس کو نانا بہت پیار کرتے، اس کا شفقت کرتے۔ بابا کا 7 کروڑ کا نقصان ہوا، وہ بولے اب میں کبھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کروں گا۔ جب رضا نے سنا تو نائلہ کے بھائی سے تو میں انہیں سمجھدار سمجھتا تھا، مگر یہاں انہوں نے سمجھداری نہیں دکھائی۔ رضا بولا خیر کبھی ملاقات ہوئی تو انہیں ٹپ ضرور دوں گا۔ یوں لوگ دور دور سے مجھ سے ایڈوائس لینے آتے ہیں، تو مجھے ہلکا مت سمجھنا، میں نے کبھی بھی آپ کو ہلکا نہیں سمجھا۔ مسئلہ نہیں ہے، وہ بولی، بس عادی نہیں ہوں ان دعوتوں کی۔ بولا عادت ڈال لو، یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی تم نے تو میرے ساتھ لاہور بھی جاؤ گی، پھر ہو سکتا ہے دبئی بھی جانا پڑے۔ وہ بولی یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ واقعی ٹریولنگ سے گھبراتی ہے، وہ پڑھنے والی ہوتی، اس کی اور اس کے بیٹے کی عادتیں ملتی ہیں۔ وہ جانتی ہے رضا سے لوگ بہت مشورہ لیتے، اس کی ایڈوائس کو اہم سمجھتے، رضا کے ٹپس کو بہت اہمیت لوگ دیتے۔ رضا کا نام ہے جو اس نے محنت سے کمایا ہے۔ اس نے ایک دفعہ سوچا بابا کے معاملے میں رضا سے بات کرے گی، پھر وہ ڈر گئی۔ کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا تو بدلنے کے بھی چانس ہیں۔ رحیلہ نے ہمیشہ کمپرومائز کیا، اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کے بابا کو اس کی ضرورت ہے، ان پر بھی مشکل آئی۔ ادھر رضا کا دل رحیلہ کے بارے میں اوپن ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے ٹیکل کرے۔ وہ بابا کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، بابا نے اسے اپنے گھر رکھا، نائلہ آنٹی نہیں چاہتی تھی، پھر بھی رکھا، اس کا خیال رکھا، اس کے لیے پلاٹ رکھا، وہ دل پہ لے گئے، باقی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جاتی تھی واپس کرے، مگر انہوں نے منع کر دیا، پھر منع نہیں کر سکی۔ وہ جانتی ہے رضا کے مزاج کو، وہ غصے میں کیسا ہے، محبت میں بھی۔ رحیلہ کے ساتھ وہ بہت اچھا تب تک رہے گا جب تک یہ ان پٹ ڈالے گی، اگر یہ نہیں ڈالے گی تو یہ اکھڑ جائے گا۔ رحیلہ نے یہاں تک آنے کے لیے بہت برداشت کیا۔ اسے یاد ہے اس رات جب وہ غصے میں تھا تو شراب کی بوتلیں پھینک رہا تھا تو رحیلہ کے پاؤں پر لگ گئی، اس نے کوئی پرواہ نہ کی، بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن ہاسپٹل گئی، بابا اس کو ساتھ لے آئے، اس کی حالت دیکھ کر بولے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ بابا بولے بیٹا تمہارے پاس وہ گھر بھی ہے جو نانا نے دیا، اگر تم یہاں اچھا محسوس نہیں کرتی تو تم وہاں رہ لینا، میرے گھر میں میری وائف کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ رہ لیا کروں گا۔ مگر وہ جانتی ہے اس کا بھروسہ ایک عورت نے توڑا ہے، وہ نہیں چاہتی اس کا اعتبار بھی توڑ دے، وہ بالکل ایک ظالم انسان بن جائے۔ اس کی برداشت صبر کی وجہ سے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی رحیلہ۔ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ وہ جانتی ہے وہ لکی نہیں ہے، حوریہ کی طرح، آنٹی شاہدہ کی طرح، عظمیٰ کی طرح، اپنی موم کی طرح جس کو روہیل مل گیا۔ وہ جانتی ہے اس کی لائف ابھی تک کمپرومائز میں رہی تو بہتر ہے وہ یہاں ہی کر لے۔ وہ عظمیٰ کو دیکھتی ہے اعظم کتنے لاڈ اٹھاتے ہیں، اس نے کبھی کمپیریزن نہیں کیا، اس کی لائف مختلف ہے باقیوں سے۔ مجھے زیادہ ہی آرڈر کرتی ہے، بابا کی ٹینشن کم ہو جائے، اسے اعتماد ہے۔ رحیلہ بیسیکلی لالچی نہیں ہے، اس کے نام گھر بھی ہے۔ عظمیٰ نے غصہ بھی کیا، تم نے دوبارہ غلطی کی، ایک لڑکی کو انڈیپینڈنٹ کر کے، اسٹرانگ کر کے، اسے اتنا اچھا گھر مل گیا، وہ الگ ہو جائے گی۔ وہ دیتا بھی اس لیے کہ میرا گزارا نہ ہو سکے، اسے اتنا دے دوں وہ آرام سے رہ سکے، مگر اس نے غلط ثابت کیا۔ اس کے نانا کا بھی گھر اچھا خاصا ہوتا ہے، جو اسے بعد میں معلوم ہوا وہ اچھی جگہ پہ ہے، کچھ عرصے بعد بہت مہنگا بکنا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اپنے دوست کے توسط سے خریدا پلاٹ، انہیں یہ معلوم نہ ہو میں نے خریدا، وہ سوچتا ہے وہ دینا چاہتے تھے۔
رحیلہ کو میں سے بعد میں دے دوں گا. وہ ایک بزنس مین ہوتا ہے, پلازا اوپن کرنا چاہتا ہے, وہ ایک جانا پہچانا بزنس مین ہے. جب آپ کو نقصان ہوتا ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نارمل بزنس مین اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. اس کا بابا اتنے بڑے بزنس مین نہیں ہیں, اتنے ہاں اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا اپنا بڑا سٹور ہے جو شہر میں جانا پہچانا نام رکھتا ہے, جس سے ہر طرح کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں, کوکنگ سے کھانے سے ریلیٹڈ سب. اس نکمے نے اچھا خاصا خسارہ کرایا, اسے منوں میں واپس آ گئے. چیئر لفٹ پر عظمیٰ کی فرینڈ بیٹھی تو وہ فون پر بتائی رضا کو ان باتوں کو اتنا پسند نہیں کرتا. وہاں پہ ان کو وہ چیئر لفٹ جو ہے پھنس گئی. یہ لوگ روم میں آ جاتے ہیں. وہ بولی یہیں رک رہا, تمہیں کوئی مسئلہ سمے اسی کوئی بس سے گھبرا رہی ہے. وہاں تو شاہدہ آنٹی بلا لیتی ہیں, اس طرح کام نہیں ہوتے, وہ فل اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ گھبرا رہی, اس عادت سے بچنا چاہتی ہے. وہ بولا تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم وہ بطور ہیلا نے اسے غلط ثابت کیا. اسے پرواہ نہیں, اس نے اس کو اس بات کی اہمیت دلائی کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے, اس کے لیے رشتے اہم ہے, پیسہ اہم نہیں. وہ بات اچھی طرح جان گیا. میں نے اسے یاد ہے جب وہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, وہ سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتی ہیں, کہتی ہیں ہم اپنی عزت سیل کرتی ہیں, صرف پیسے کے لیے 5-6 گھنٹے جو کرنا ہے کرو, بے پرواہ ہو جاتی. زیادہ تو ہوش میں آتی, مارو ان کو, جو بھی کرو ان کو کام پرواہ ہوتی. بس وہ سمجھ گیا جو کام میں طاقت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. حوریہ بولی بابا یہاں ایک گھر خرید لیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم ہم آئے تو ہمارا گھر ضرور ہو. وائی ناٹ. اور رضا بولا میری بیٹی کا بھی مائنڈ بزنس والا ہے. رحیلہ اس کو دیکھ رہی ہے. حمزہ رو رہا ہوتا ہے دوسرے روم میں جا کر. پوچھتی ہے کیا ہوا؟ حوریہ کی وجہ سے بابا نے مجھے ڈانٹا. ایک تو تمہارے بابا نا ذرا نہیں سمجھتے, اسے خاموش کروا لیتی ہے. رحیلہ رضا کو بولی ٹی وی دیکھنا چلیں, آپ اس سے فرینک نہیں ہیں, مگر پلیز ایک بات میری مانیں, اچھا نہیں اب دل پہ لے جائے. تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بھی تھوڑا غصے میں آ گیا. حمزہ کی جتنا تمہارا بیٹا ہے وہ اتنا ہی میرا, اس لیے میری ماں نہ بنو. یہ وہاں سے چلی گئی. اتنا سوچتا ہے, ویسے اتنا غصہ تو بنتا نہیں تھا, اس سے نارملی بات کی تھی. اسے لگا وہ بیڈ پر جا کے سو گئی. وہ سمجھ گیا ناراض ہے, سوچتا ہے ٹی وی دیکھ کر پھر جاتا ہوں. وہ قریب جا کے دیکھتا ہے, سائڈ پر لیٹ کر رو رہی ہوتی ہے. ویسے تو میں نے ایسی بات نہیں کی تھی, اتنی دل پہ لے گئی. ٹی وی بند کر کے اس کے پاس گیا راہی. میں نے تو اتنا کچھ نہیں کہا. وہ پیار سے ہمیشہ اسے راہی کہتا. وہ خاموش ہوگی. بولا جو آپ تو دونوں بیٹھی, میں اس لیے اگنور کرتی ہوں. جب انسان امید لگاتا ہے پھر اسے درد تکلیف ملے تو سہنا مشکل ہے. جو تمہیں پہلے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک سیلفش ہے تو اس نے سیلفش ہی رہنا ہے. آپ کو اس سے درد نہیں, اس سے تکلیف نہیں ہوتی. ہاں جو آپ کو محبت کے لارے لگائے پھر آپ کو دھوکہ دی, اس انسان نے ایسا ہی کرنا ہے. وہ بات تکلیف نہیں دیتی, وہ بہت گہری بات کر گئی. اس کا ماضی بھی تو ایسا ہی ہے. حوریہ کے معاملے میں سیریس ہو, تم جانتی ہو حمزہ اسے ٹوائی نہیں دے رہا تھا, وہ رو رہی تھی. بس میں نے اسے ڈانٹ دیا. بولی مگر یہ بھی تو دیکھیں وہ بھی آپ کا بچہ ہے. ارے اب میں بدل رہا ہوں, تم بھی سمجھو نا. ریلا اسے کیا بتاتی, پہلے بات اور تھی. حمزہ کو معلوم ہوتا ہے بابا مجھے پسند نہیں کرتے, اور ماما کو بھی اب وہ دیکھ رہے بابا ماما کے ساتھ اچھے ہو رہے, بس میرے ساتھ نہیں. تو ہاں وہ ماں ہے, وہ سمجھ سکتی ہے. وہ دل کی بات زبان پر لے آئی. اب میرے ساتھ روٹ رہتے تھے تو وہ جانتا تھا, مگر وہ دیکھ رہے ابا میرے ساتھ بھی ٹھیک ہے, بس اس کے ساتھ نہیں تو وہ زیادہ محسوس کر رہے. وہ کھول کر ہنسا. یار تم کتنا نوٹس کرتی ہو. وہ بھی حوریہ کی جہاں تک بات ہے اسے آپ سے اتنا پیار ملا کہ اسے کسی اور کی تمنا ضرورت نہیں ہے. اس نے بات بالکل صحیح کیا. برتا جو اتنا بیزی پرسن ہے جس سے ملنے کے لوگ اتنا ویٹ کرتے ہیں, 6-6 منتھ 7-7 منتھ 1 سال, وہ اپنی بیٹی کے لیے اتنا فری ہے. واقعی آج دل سے ایسا کہکا لگایا. تم تو کافی مزے کی ہو, میں نے محسوس نہیں کیا پہلے. وہ شرما گئی. عظمیٰ لوگ نیکسٹ ڈے آئے. کیا پلان ہے آپ کے؟ جانا نہیں, میری بیٹی کہے گی تو میں جاؤں گا. میں نیکسٹ ویک جانا, تو میں معلوم ہے مجھے کتنی شاپنگ کرنی ہے. یار تمہیں شاپنگ کے علاوہ کوئی کام ہے کہ نہیں؟ اب تم میرے بھائی ہو کہ دشمن؟ لو جی دشمن والی کیا بات ہے, صحیح کر رہا ہوں. شکر ہے تمہارا رچ ہسبینڈ ہے, ورنہ تم اس سے کنگلا کر دیتی. خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ کماتا کس لیے؟ میرے لیے, اپنی فیملی کے لیے. وہ بالکل حوریہ کی طرح اسے کانفیڈنٹ لگی. صحیح کہتی ہے رحیلہ, جس کو چاہو اس کی اداؤں سے معلوم ہوتا ہے, اس کا کانفیڈنٹ ہونا بتاتا ہے. حمزہ بولا وین ول وی گیٹ بیک ماما؟ بیٹا بابا سے پوچھو. وہ میرے اسکول میں کمپٹیشن ہے, مجھے دوست کا میسج ہے, اوکے ڈونٹ ورری کر رہے ہوتے ہیں. تو رضا بولا یار اس دفعہ کوئی سیٹ ڈائمنڈ کا میری بیوی کو بھی گفٹ کر دینا. واسی کیا بات ہے, پیسے لے لینا. نہیں پہلے کبھی میں نے تم سے پیسے لیے جو تم مجھے کہہ رہے, پھر بھی
اچھا مجھے لگا اس سے بس کچن میں گھسنے کا شوق ہے، ایسی بات بھی نہیں۔ ریلا بہت اچھی پینٹنگ کرتی ہے، ایک دفعہ اس نے پارٹیسپیٹ بھی کیا مگر شادی ہوگی پھر یہاں کا سب بھول گئی۔ نانا کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو، اسٹرانگ ہو جائے۔ نانا نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، وہ چاہتی ہے وہ نیک انسان ہے، تہجد گزار۔ رحیلہ کو ان کی دعائیں لگ گئی۔ آصف بولا تم پلازو اوپن کر رہے ہو، وہ کیا بات؟ تمہارا بھائی تو وہی بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ وہ طریقے سے بات کو ٹال گیا، اسے معلوم ہے رحیلہ کو معلوم نہ ہو، وہ پلاٹ کی طرح وہ جانتا ہے، وہ سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ کتنے کا خریدا؟ اب وہ کیا بتاتا، 12 کروڑ کا، اتنا سستا؟ یہ دیکھنا ہے بعد میں ڈبل ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، میں بھی تو کما رہا ہوں کڈس اور بیوی کے لیے، اگر میں نے تھوڑی سی اس کی بات نہ مانی تو یہ بدل جائے گی۔ وہ ہنسنے لگ پڑا۔ یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رحیلہ اور حمزہ باہر آ جاتے ہیں۔ حمزہ سوئنگ لے رہا ہے، یہ چہل قدمی کر رہی، سوچتی ہے محبت میں بہت پوسیسو انسان ہے، اگر یہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو مجھے وہاں نہیں جانے دے گا۔ اپنے بابا کا سوچ رہی ہے اور یہ بات وہ جانتی ہے۔ ہر انسان کی لائف مختلف ہوتی ہے، وہ آج اداس ہوتی ہے، لگ رہی ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے اس کے اپنی ماما اپنے ساتھ لے جائے۔ چھوٹی ہوتی تھی ایک دفعہ اس نے کہا بھی تو بولی روحیل کو پسند نہیں، جبکہ وہ خود نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی تم اپنے بابا کے ساتھ محبت کے معاملے میں ان لکی رہی، پھر نانا نے اسے بے تحاشا پیار کیا، کام سے آتی تو اس کے لیے بہت کینڈی لاتے، اس کے ہر شے کا خیال رکھتے، اس کی پسند کی چیزیں خود خریدتے، وہ انجوائے کرتے۔ بیسیکلی وہ ریلا کو پہچانتے تھے، وہ سافٹ ہارٹیڈ، دل کی صاف خوبصورت بچی ہے۔ حمزہ کو پیار ملا رحیلہ کا، پھر اسے شاہدہ آنٹی کا، وہ جانتی ہے اور رضا اسے کیوں اگنور کرتا ہے۔ حمزہ رحیلہ کے کلوز ہے، وہ اس کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا، وہ ایک شارپ مائنڈڈ انسان ہے۔ اب تو رحیلہ کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے، پہلے اگر وہ اس سے الگ ہوتی تو وہ حمزہ کو خود سے الگ نہ کر سکتا۔ حوریہ کو جانتا ہے وہ رحیلہ کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ لوگ بریک فاسٹ کر کے اٹھنے لگے تو بولی خوش رہیے آباد رہیے، نیک قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ رابل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔